نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 49 سورہ آل عمران آیت نمبر 121 سے 143 تک۔ آیت نمبر 129 تک ہم تفسیر مکمل کر چکے ہیں، اب آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، الربا سود، اضعافا دو گنا، مضاعفہ کئی گنا بنا کر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم حرام چھوڑ دو۔ غزوہ احد میں وقتی ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی ایک اور طرح سے بھی اصلاح کی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سود نہ کھائیں، کیونکہ سود لینے کے پیچھے بھی مال کی ہرس ہوتی ہے۔ اب مسلمان اس وقت بہت کمزور اور دلی طور پر افسردہ تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان سے کہہ رہے ہیں سود نہ لو۔ بہترین اللہ کی طرف سے تربیہ ہو رہی ہے، کیونکہ سود لینے والا دراصل مال کی محبت میں مبتلا شخص کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب بچوں کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو اس وقت ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم فلاں غلطی پر تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ریمائنڈر دیا ہے یا دہانی دی ہے۔ مثلا اگر تم جھوٹ بولو گے تو قیامت کے دن تمہیں اور بڑی سزا ملے گی۔ سود حرام ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سود کے لین دین سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں جب قرض واپس کرنے کی مدت آ جاتی تو وہ مقروض سے کہتے یا تو وہ قرض ادا کر دے یا وہ اضافہ کر دے۔ اگر وہ شخص قرض ادا کر دیتا تو ٹھیک، ورنہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں مدت کے ساتھ مقدار میں بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا، اور بڑھتے بڑھتے یہ رقم بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اور ایک اور صورتحال بھی تھی کہ کسی کو قرض دیا جاتا تو اس پر مقررہ مدت فکس کرنے کے ساتھ ساتھ سود بھی طے کیا جاتا تھا۔ اس بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں آیت ربا پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ آیت ربا سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حرام خوری سے حرص اور بخل جنم لیتا ہے، اور سود خوری سے آرام پسندی بھی آ جاتی ہے، قوم کے درمیان نفرت اور عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قباحت کو اسلامی معاشرے سے ختم ہی کر دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے قریب سود، زنا اور شراب کی کثرت ہو جائے گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی اس بارے میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی اور طوائف کی کمائی سے منع فرمایا اور مصور پر لعنت بھیجی، اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی اس میں بھی وہ کمائی چونکہ غلط طریقوں سے آتی ہے تو ہمارے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو بڑے خاص موقع پر یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ غلط کاموں سے بچو، کیونکہ اس وقت بھی یہ سچویشن ہوئی تھی
کہ مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور وہ شکست کا سبب مسلمانوں کو وہ دستہ جو سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں درہ کی حفاظت پر معمور تھا، اس نے جب فتح کے آثار دیکھے تھے تو مال سمیٹنے کے لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاں یہ اصلاح کی، وہاں ساتھ ساتھ سود کے حوالے سے بھی اصلاح کی گئی، کیونکہ سود سے ہرس، بخل، خود غرضی جیسی گندی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ڈرو آگ سے وہ جو اعدت تیار کی گئی للکافرین، کافروں کے لیے۔ اس آگ سے بچو جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو ہی تم پر رحم کیا جائے گا، اور اللہ کے رحم سے مراد جنت ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت تک لے کر جائے گی۔ وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، اِلیٰ مَغْفِرَةٍ، طرف بخشش کے، مِن ربکم، اپنے رب کی طرف سے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ مراد ایسے کام کیے جائیں جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ تمام اعمال صالحہ ہیں۔ اگر پچھلی آیت سے اس کو جوڑیں تو سود کے لین دین کو چھوڑ کر مغفرت کی طرف دوڑو، یا پھر جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ سارعوا کا لفظ سین راعین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مقابلے پر آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی کرو، مقابلے پر آگے بڑھو، طرف بخشش کے، اپنے رب کی طرف سے، وہ جنتن، اور جنت کے، یعنی جنت کی طرف بھی دوڑو۔ مراد ایسے کام کیے جائیں جن سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے۔ عرضها، عرض جس کا، السماوات، برابر ہے آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے۔ ایسی جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں کے اور زمین کے برابر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جنت کی حقیقی وسعت ہے، اور اس کا ذکر یہاں اس لیے آیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا طول اس کے عرض سے یقیناً زیادہ ہوگا۔ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تب اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی جنت ہمارے گمان سے بھی زیادہ وسیع ہوگی، بہت زیادہ بڑی ہوگی۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہ جنت کے وارث ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب رات آتی ہے تو ہر چیز پر چھا جاتی ہے، تو اس وقت دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جہاں اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے رکھتا ہے۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ تو جنت کی وسعت بہت زیادہ ہے،
اس کے لیے کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی مغفرت اور جنت کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اہل ایمان کو ان اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرنی چاہیے جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں، اور جب اللہ معاف کرے گا تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ اس بارے میں کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو سیارات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ تب عالم یہ ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایز سون ایز پاسبل نیک کام کر لینا چاہیے، چاہے کون سا فتنہ رونما ہو جائے اور انسان کو وہ نیکی کرنے کا موقع نہ ملے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ بتلائیے کہ اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جاؤ گے۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دی، پھر بڑی بے جگری سے لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب اس صحابی کو پتا چلا کہ شہادت کا مرتبہ پانے سے جنت ملے گی تو انہوں نے اس شہادت کو پانے کی پوری کوشش کی اور اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے لیکن انہوں نے ان کھجوروں کو پھینک دیا کہ میں اس کو کھانے میں بھی اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا، یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف دراز کیے، ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا کہ میں لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے توقف کیا تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دریغ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی تلوار لے کر اس کا حق بھی ادا کرنا تھا، تو ابو دجانہ نے کہا کہ وہ میں کروں گا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لے کر اس کا بھرپور حق ادا کیا۔ تو اللہ کی مغفرت کی طرف بھی دوڑنا ہے اور اللہ کی جنت کی طرف بھی دوڑنا ہے، ایسے نیک اعمال کرنے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں بھی سنت سے ملتی ہیں کہ جس میں ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ سب سے اہم دعا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف فرما، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دعا بخاری میں آتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھاتے تھے، اور وہ صبح و شام اس دعا کو پڑھتے تھے تاکہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش مل جائے اور اللہ ہمیں اپنی پیاری جنتوں میں داخل کرے۔ تو یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے،
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا فرمائے۔ اب یہ متقین کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگی میں۔ متقین ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں صدقہ کرتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی ہو۔ فی السراء، سرا کہتے ہیں ایسی خوشی جو مال ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، والضراء معنی تنگی ہے، غربت ہے۔ اگر وہ خوشحال ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر وہ تنگی میں ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک پر ہر حال میں صدقہ کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دینے والا بناتا ہے، اور صدقہ کرنے سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ صدقہ مال بھی بڑھاتا ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم اکثر مشکل میں تو صدقہ کرتے ہیں، لیکن اچھے وقت میں صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو خوشی ہو یا غم ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں خرچ کرنے والا بننا ہے۔ خرچ کرنے سے بخل اور حرص جیسی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کر بچو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہاں پر متقین کی پہلی صفت یہ بتائی جا رہی ہے، ينفقون فی السراء والضراء۔ پھر صدقہ کرنے سے بہت سارے اور بھی فائدے ہوتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم تیسرے پارے میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ مثلا صدقہ خیرات اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں صدقہ کرنا ہے۔ اگلی صفت، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو۔ والکاظمین کا لفظ کاف واو میم سے ہے، پانی کی بوتل کے ڈھکن کو کہتے ہیں، اور الغیظ خون کا اندر سے جوش مارنا۔ تو جو غصے کا ابال ہے اس پر ڈھکن لگا دو، اس کو ڈھکن لگا کر بند کر دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پانی ابلتا ہے تو آس پاس کھڑے لوگوں پر چھینٹے آتے ہیں، اور وہ بسا اوقات بہت بری طرح جلا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے غیظ کو دبانے والے ہیں، یہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ متقین ایسے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کر جانا بہت حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ اس بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اصل بہادر وہ ہے جس کو اپنے غصے پر قابو ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم غصے کی حالت میں کتنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے کبھی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو جسے بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پیتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے وصیت کیجیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے بار بار وصیت کے لیے کہا تو آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کتنی اہم بات ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہی نصیحت کی. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے میں باوجود طاقت ہونے کے روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو رحمت کی امید سے بھر دے گا. یہ حدیث سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے. ایک اور روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دے گا. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہو جائے حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے تو اللہ اس روز اس کو ثابت قدم رکھے گا جس روز لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. بد اخلاقی نیک اعمال کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. کتنی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی. پھر دوسری بات جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود بھی غصہ پی لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دے گا. اور رحمت کی امید جنت کی امید ہے. پھر جو شخص اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے میں اپنا ٹائم لگا رہا ہے اپنی جان لگا رہا ہے اور اس وقت تک وہ اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. مراد قیامت کا دن ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا اس کو بچا لے گا. اور جو آخری بات ہے کہ بد اخلاقی نیک اعمال کو اس طرح خراب کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے بد اخلاقی کتنا برا عمل ہے. شہد جو کہ سالہ سال خراب نہیں ہوتا لیکن سرکے کا ایک قطرہ اگر اس میں آپ ڈال دیں تو اس پورے شہد نے خراب ہو جانا ہے. اسی طرح سے نیک اعمال کے لیے بد اخلاقی ایسی ہی ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے بد اخلاقی سے کہ اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا. کیونکہ ہم جہاں نیک عمل کرتے ہیں وہاں برے اخلاق کی وجہ سے ہم اس نیک اعمال کو ضائع بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کر تیرے لیے جنت ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار کرنے پر قادر تھا تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے دے گا کہ جس حور کو چاہو اپنے لیے منتخب کر لو. اسے ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو غصہ آ سکتا ہے لیکن اس کو پی جانے میں ہی ہماری بہتری ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ غصے کو دبا لیا جائے. اب اگر ہم غصہ نہیں نکالتے تو جسم کے اندر رکھنے سے ڈپریشن جنم لیتا ہے, ٹینشن پیدا ہوتا ہے, اور باہر نکالتے ہیں تو دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں جہاں تیسری صفت بتا رہے ہیں وہاں غصے کا علاج بھی بتا رہے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. غصے کا علاج وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ میں ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. ایسے ہی لوگ محسن ہیں. غصے کو حکمت کے انداز سے روک کر پھر لوگوں کو معاف کرنے والا شخص ہی محسن ہے جو اپنے ہر عمل کو خوبصورت طریقے سے کرتا ہے. غصہ کرنے سے ویسے بھی صورتحال اور مشکل ہو جاتی ہے اور بگڑ جاتی ہے اور اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے. پھر انسان کی شکل بھی بگڑتی ہے. ایسا شخص پھر محسن کیسے بنے گا؟ تو لوگوں کو معاف کرنا
دراصل غصے کا علاج ہے. یہ متقین بردباری سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں. نمبر 1، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. دوسرا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور جو بندہ سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور مسلم کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لے، اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں جو سب سے پہلے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی کہ صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا. یعنی جتنا بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے ہی نوازتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. یعنی بسا اوقات معاف جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دے گا اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا. اور تیسری بات جس میں بتائی گئی کہ جو سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور مسلم کی روایت میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع سے کام لے، جو اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. کتنے بہترین اخلاق سکھائے گئے ہیں. والعافین عن الناس. اور آیت کا اختتام کتنا خوبصورت ہے، واللہ یحب المحسنین. اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. جو اپنے عمل کو خوبصورتی سے کرنے والا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو عبادات میں حسن لاتے ہیں، جو معاملات میں حسن لاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا غصہ وقتی طور پر تو پی جاتے ہیں، لیکن وہ سالہ سال لوگوں کو معاف نہیں کرتے. تو یہ ساری کی ساری صفات مطلوب ہیں. یعنی جہاں غصہ پی جانا ہے وہاں معاف بھی کر دینا ہے. اللہ پھر ایسے ہی نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتا ہے جن میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں. اب غصے کو روکنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے غصے کو قابو میں لا سکتے ہیں. کیونکہ جنت بھی تو چاہیے، اللہ کا قرب بھی چاہیے. تو جب غصہ آئے تو فوری طور پر تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. جو سمجھ آئے پڑھنا شروع کر دیں. درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے مدد مانگ لیں. کیونکہ یہ جذباتی طور پر انسان کا بگڑنا ہوتا ہے. تو جذبات قابو میں آ جائیں اس کے لیے نماز پڑھ کر بھی اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. خاموش ہو جائیں، پانی پی لیں، اپنی پوزیشن بدل دیں. پھر ان باتوں کا بھی جائزہ لیں جن سے غصہ آیا. قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اور معاف کرنا سیکھیں. پھر اپنے کھانے پینے کی جو عادات ہیں اس کو بھی غور کرنا چاہیے. بہت زیادہ تیز اور مسالوں والا کھانا کھانے سے بھی انسان کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوتا ہے. پھر ماحول، دوست، لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس کو بھی چیک کر لیں کہ کہیں ہم ایسے ماحول میں تو نہیں ہیں جہاں بہت زیادہ غصہ کرنے والے لوگ ہیں. تو پھر تو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے غصے کو کنٹرول کرنے میں. پھر اس سچویشن کو اوائڈ کریں جس سے غصہ آتا ہے.
اس انسان کو اوائڈ کریں جس کو دیکھ کر غصہ آتا ہے. تھوڑا غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھائیں گے کہ غصے کو کیسے قابو میں رکھنا ہے. پھر استغفار کر لیں. مختلف ایسے اذکار ہیں جس سے آپ کو باقاعدہ مدد ملتی ہے اپنے غصے کو قابو کرنے میں. پھر جو خاموشی ہے وہ بہترین حل ہے. آپ کو خاموش تحری کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں تحری کے ساتھ خاموش ہونا پڑتا ہے. جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ہم اپنے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھا سکتے ہیں, ہم بہت ساری سچویشنز کو سمجھ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اصول اپنی زندگی کا بنا لیں کہ غصے میں کچھ منہ سے نہیں نکالیں گے, اور اس کی پوری کوشش کریں گے کہ جس وقت بہت زیادہ غصہ ہو اس وقت کچھ نہ بولا جائے, خاموشی اختیار کی جائے. اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں غصہ کیوں آتا ہے, تو انسان لازمی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کے اندر تکبر آ رہا ہوتا ہے. تو اس شیطانی کام سے بچنا ہے اور اپنے اندر میچورٹی لانی ہے, سمجھداری لانی ہے. اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ سمجھداری کا تعلق سوچ سے ہے, عمر سے نہیں ہے. آرٹ آف تھنکنگ آنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا سوچنا کیسے آتا ہے؟ تو وہ علم سے آتا ہے, علم والوں کی صحبت سے آتا ہے. کامیاب زندگی کا انحصار مثبت سوچ پر ہے, پازیٹو تھنکنگ پر ہے. جب ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے تو ہم ہر صورتحال میں مثبت پہلو نکال لیتے ہیں. دوسروں کے خلاف دل سے جذبات کو نکال دینا چاہیے. لوگوں کے قصور معاف کر دینے چاہیے تاکہ ہم غصے کو قابو کر سکیں. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو مذہب کے لوگ ملے تو ایک نے دوسرے کا اخلاق اور برداشت جانچنے کے لیے اس کی کتاب کو سب سے نیچے رکھ کر پوچھا, تمہاری کتاب کیسی لگ رہی ہے؟ اگر ہماری مذہبی کتاب کو کوئی نیچے رکھے تو ہم توہین سمجھتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں, لیکن اس دوسرے نے جواب دیا کہ بنیاد تو اچھی ہے. یعنی کتنا پازیٹیو سوچا کہ نیچے رکھی ہے آپ نے ہماری کتاب, اپنی کتاب کو آپ نے اوپر رکھا ہے تو کوئی بات نہیں, بنیاد بہت اچھی ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جاتی ہے. کامیاب زندگی کا انحصار مثبت سوچ سے ہے. اگر کسی کی بھی کمزوری کو منفی رنگ دیتے رہتے ہیں تو ہر وقت جلتے اور گھلتے رہتے ہیں. ہم انسان اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ پھول اسے کانٹے کے بغیر ملے. بتائیے یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. پھول کے ساتھ کانٹے لازمی ہیں. اور یہ جو درگزر کرنا ہے, یہ معاف کرنا ہے, یہ اتنی بڑی خوبی ہے. انسان سب سے پہلے خود ریلیکس ہو جاتا ہے. مشکل ضرور لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ خود ہی ریلیکس ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو معاف کر کر بھی دیکھ لیجئے اور معاف نہ کر کر بھی دیکھ لیجئے, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سکون کس سچویشن میں ہے, کون سے فیصلے پر ہے. درگزر کرنے پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے. دارالسلام کی کتاب سنیر اوراق کے صفحہ نمبر 33 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے علی, جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے, وضو کرنے کے لیے اٹھے. لونڈی گرم پانی کا لوٹا لیے حاضر ہوئی. اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا اور گرم پانی علی بن حسین رحمہ اللہ کے اوپر آ گرا. تکلیف کے عالم میں آپ نے اپنا سر اٹھا کر لونڈی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگی, اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف میں فرماتے ہیں
والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو زین العابدین کہتے ہیں قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو زین العابدین نے کہا عفا اللہ عنکی، اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی لونڈی کے لیے دعا کی، اس بات سے اشارہ تھا کہ میں نے بھی معاف کیا۔ اب اس لونڈی نے مومنوں کی تیسری صفت کا بیان کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو زین العابدین نے کہا کہ ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا۔ کتنا خوبصورت عمل! اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس لونڈی کو کتنا علم ہے کہ اس نے فوراً اپنے مالک کو جب غصے میں دیکھا تو قرآن کے ذریعے ریمائنڈر دیا۔ اور الحمدللہ جب ہم ان نیک بندوں کو دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں ہم بھی کسی سچویشن میں پھنستے ہیں اور ہمیں قرآن کی کوئی آیت یاد آتی ہے اور ہم فوراً سے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرتے ہیں۔ الحمدللہ کو بتائیے کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، نیکی کی توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ قرآن پاک میں سکھایا ہے، کتنی بہترین کیریکٹر بلڈنگ ان آیات میں موجود ہے، کتنے بہترین اخلاق سکھائے جا رہے ہیں ان آیات میں۔